مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330، ابواب المظالم والقصاص۔ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کا عنوان بنایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہرگز تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ جانو ظالموں کے عملوں سے۔ ظلم کرنے والے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ فوراً پکڑتا کیوں نہیں؟ فرمایا انما نؤخرہم، ہم ان ظالموں کو مؤخر کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں جمی کی جمی رہ جائیں گی، اس دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر آنکھوں پر سکتہ طاری ہو جائے گا، پلکیں جھپک بھی نہیں پائیں گے، ایسی ہیبت اور ایسا خوف ہوگا۔ مہطعین یعنی مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر کو، بس دوڑتے چلے جائیں گے، بھاگتے جائیں گے۔ لا یرتد علیہم طرفہم، وہ ان کی طرف آنکھیں بھی پھیر نہیں سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ جُوفًا، یعنی ان کے جو دل ہوں گے وہ عقل سے خالی ہوں گے، یعنی ایسی بدحواسی ہوگی کہ عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی، دماغ نہیں ہوں گے دلوں میں، اور بدحواسی کا عالم ہوگا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کیا ہو رہا ہے اور کیا بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو، انذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اے پیارے محبوب ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، جب تو ہمیں مہلت دے گا تو نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسولوں کی غلامی کریں گے۔ تب کہیں گے لوگ کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں، تیرے رسولوں کی غلامی کریں۔ آج اتنی اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، آج نہیں خیال آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اِلَىٰ قَوْلِهِ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ سب سے پہلا باب امام بخاری نے بادا باب فی المظالم والغصب، اور اس آیت کریمہ کو اس باب کے تحت ذکر کیا۔ دوسرا باب امام بخاری نے باندھا قصاص المظالم، ظلموں کا بدلہ دینا۔ اس کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث ذکر کی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خلص المؤمنون من النار، جب مومن لوگ دوزخ سے نجات پا جائیں گے، دوزخ سے نجات پا جانے کے بعد، یعنی پل صراط گزر جانے کے بعد سیدھا جنت میں لے جایا جائے گا؟ نہیں، فرمایا حبسوا بقنطرۃ، ایک اور پل ہے، اس پل پر روک لیا جائے گا۔ یہ پل بین الجنت والنار، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے۔
ایک پل عین دوزخ کے اوپر ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، دوسرا پل جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ اس پل پر ان لوگوں کو روک لیا جائے گا، فتقاسون مظالم کانت بینہم فی الدنیا، تو ان لوگوں کے درمیان آپس میں جو ایک دوسرے پر ظلم ہوگا، کسی نے کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی نے کسی کا گریبان پکڑا ہوگا، تو جو ایک دوسرے پر ظلم کیے نا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک دوسرے کا قصاص دو، ایک دوسرے کا بدلہ دو۔ تو یہ بدلہ جو ہوگا یہ نیکیوں کے ساتھ ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور یہ ایسے مظالم نہیں ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، اس لیے کہ دوزخ سے تو یہ نجات پا چکے ہیں نا، یہ تو پہلے حدیث میں آ گیا کہ دوزخ سے نجات پانے کے بعد یہ جنتیوں کا آپس میں جو ہے نا وہ قصاص ہوگا، ایک دوسرے پر جو زیادتی ہوگی وہ ساری کی ساری برابر برابر کرائی جائے گی، جس نے ظلم کیا اس کی نیکیاں، جس پر ظلم کیا اس کو دلا دی جائیں گی، حتی اذا ما نقوا وحذبوا، یہاں تک کہ جب وہ مظالم سے صاف ستھرے ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، سارے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گا، اذن لہم بدخول الجنہ، پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اب اندازہ کر لیں کہ جس نے جتنی جس پر زیادتی کی ہوگی اتنا ہی زیادہ اسے وہاں کھڑا ہونا پڑے گا، حساب چکانا پڑے گا، نیکیاں تقسیم کی جائیں گی اور اس کے درجات جو ہیں وہ گھٹتے چلے جائیں گے، اور پھر اعلیٰ نیکیاں کرنے کے باوجود ادنا درجے کی جنت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق دبایا، کسی کو تانا دیا، کسی کو دلی ٹھیس پہنچائی، سارے کا سارا قصاص دینا پڑے گا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لأحدہم بمسکنہ فی الجنہ اضل بمسکنہ کان فی الدنیا، تم میں سے ہر ایک اپنے جنت کے ٹھکانے کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوگا جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے، جتنا تم لوگ دنیا میں اپنے گھر کو سمجھتے ہو، جانتے ہو، ایڈریس تمہیں یاد ہے، اور بغیر کسی سے پوچھے خود بخود اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہو، تو اس سے زیادہ تمہیں اپنے جنت کے مکان کی پہچان ہوگی۔ حالانکہ جنت اس دنیا کی بنسبت بہت وسیع و عریض ہوگی، بے شمار، لیکن پھر بھی جنتی جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کو پہچانتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت حمام کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قتادہ نے روایت کیا صفوان بن محرز المازنی سے، کہتے صفوان بن محرز مازنی، بینما انا امشی مع ابن عمر، میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ چل رہا تھا، آخذ بیدہ، اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دونوں ہم چل رہے تھے، اذ عرض رجل، اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا، قال، اس نے کہا، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، یہ سرگوشی کرنے والی بات جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ کیسے ہے بھلا، بتاؤ نا۔ فقال، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ رب العزت ایک بندہ مومن کو اپنے قریب کرے گا، فیدع علیہ کنفہ، اور پھر اس پر حجابات ڈال دے گا، یعنی اسے اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لے گا۔ اب بھرا مجمع محشر ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت ان پردوں میں چھپا کر اس سے کلام فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، تجھے پتہ ہے یہ گناہ تو نے کیا ہے، تو جانتا ہے یہ گناہ تو نے کیا ہے، فیقول نعم اے ربی، وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، یہ گناہ میں نے ہی کیا ہے، یہ جرم بھی میں نے کیا ہے،
یہ جرم بھی میں نے کیا ہے۔ حتی قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرے گا، اپنے رب کے سامنے انکار نہیں کرے گا، اقرار کرے گا، ہاں یا اللہ یہ میں نے ہی گناہ کیے ہیں۔ ورعا فی نفسہ انہ ہلک، اور اپنے دل میں وہ سوچتا ہوگا کہ بس ہلاک ہو گیا، سارے گناہ کھل کر سامنے آ گئے، زندگی کی ساری برائیاں آج اللہ رب العزت کے سامنے آ گئیں، مارے گئے، پکڑے گئے، آج ہلاکت ہے۔ لیکن جب سارے گناہوں کا اعتراف بندہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا، تجھے پتہ ہے میں نے دنیا میں تیرا کوئی گناہ کھلنے نہیں دیا، میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، دنیا پر چھپا کے رکھا ہے، آج بخش دیا، دنیا پر چھپا کے رکھا، آج میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، نہ دنیا میں نہ میں نے پتہ لگنے دیا، آج آخرت کے دن، قیامت کے دن بھی چھپا لیا، دنیا میں بھی چھپا لیا۔ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، جب یہ بات ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو نیکیوں والا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، برائیاں ختم کر دی جائیں گی، برائیاں ساری مٹا دی جائیں گی، نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ بندہ مومن کا حال ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد تسلیم نہیں کرتے، اعتراف جرم نہیں کرتے، رب کے سامنے بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو پھر گواہی دینے والے یعنی فرشتے اور انبیاء، رسل، اللہ کے مقربین کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھی جھوٹ بولتے رہے، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ظلم کرنے والے یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرنے والے، اپنے رب کی بارگاہ سے بھاگنے والے، توبہ نہ کرنے والے، گناہوں پر مصر رہنے والے، ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان پر لعنتیں برسیں گی اور نبیوں کی زبانی برسیں گی اور فرشتوں کی زبانی برسیں گی۔ لیکن جو اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو معاف بھی فرما دے گا اور ان کی پردہ پوشی بھی فرما دے گا۔ تو یہ ان جرموں کی بات ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ جو حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تو پھر حقوق عباد سے ہی معاف کرانے پڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلطی آج اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا چرچا کیا جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بونگیاں ماری جاتی ہیں اور فخر کیا کرتے میں نے یہ کیا اس طرح کیا، زمانہ جاہلیت والی حرکتیں۔ جب بندہ اپنا جرم دوسرے بندوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے پہلے تو بات تیرے اور میرے درمیان تھی، میں نے چھپایا ہوا تھا، میں نے بخش بھی دینا تھا، اب تو نے دوسروں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیا ہے، اب حساب لینا ضروری ہے۔ اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ نہ بنائیں، گناہ ہی نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے گناہ ہی نہ کریں۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ رونے والے ہوتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، بڑے گناہ گار ہیں، کیونکہ یہ ان کے ایمان کی چمک ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے، چھوٹا سا گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو اتنا وزن نہیں لیتا۔ اور جو بندہ مومن نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہوتا ہے، نفاق اور کفر کے اثرات ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے گناہ ایسے ہی ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اڑ گئی۔ تو گناہ کا وزن محسوس ہونا یا نہ ہونا یہ ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کی دلیل ہے اور علامت ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار بن کر رہنے کی توفیق عطا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم